بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 2022 جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 153۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیں کہ آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو، اپنی میگزین پڑھنے کے سفر کو کامیاب کرے، اور جو اس سے محروم ہیں، مطلب جو بیرون ملک والے ہیں، ان تک پہنچانے کا ہمیں وسیلہ بنائے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 153۔ آپ نے اگر سابقہ اقساط اس کی سننی پڑھنی ہے تو ضرور آپ یہ سلسلہ وار میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہ کہ یہ جنات کا پیدائشی دوست ہر جو قسط ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو انٹرسٹڈ ہے وہ محروم نہ رہ جائے اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اگر آپ اس کی پرانی ساری اقساط پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے چینل پر وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 153 کی طرف۔ علامہ لاہوتی پور سراری کی آپ بیتی۔ جنات کی عجب خصلت۔ جنات کی ایک خصلت بڑی عجیب ہے جس کا لوگوں کو نہ پتہ ہے نہ سمجھ ہے، شاید چند لوگوں کو ہو۔ وہ یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والے کو کبھی نہیں بلاتے، دھوکہ دینے، نقصان کرنے اور پریشان کرنے والے کو بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آئیں میں آج جنات کے احسانات کے کچھ واقعات آپ کو دیتا ہوں کہ وہ احسان کرنے والے کے ساتھ کتنا احسان کرتے ہیں اور اس کو کبھی فراموش نہیں کرتے، حتیٰ کہ نسل در نسل احسان چکاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، جنات کی عمریں بہت بڑی ہیں۔ ہماری عمریں سال ہر سال پر محیط ہیں اور ان کی عمریں صدیوں پر محیط ہیں۔ صدیاں نسل در نسل ساتھ دیتی ہیں۔ ورچی جن کا انوکھا واقعہ۔ میرے پاس ایک ورچی جن آتے تھے جن کا تذکرہ اپنی ابتدائی حالات میں آپ کو بیان کیا۔ ان کو ورچی جن میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہر وقت پکاتے تھے اور کھلاتے تھے۔ ویسے بھی وہ پکانے کے بہت ماہر ہیں اور پکانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ ورچی جن بہت ہی صفات اور کمالات کے مالک۔ انہوں نے مجھے کچھ واقعات سنائے، کہنے لگے کہ میرے چچا زاد ایک بھائی ہیں جو کسی دکھیارے غم کے مارے کو اگر دیکھتے تو اس کے غم کو محسوس کرتے، اس کا درد لیتے اور اس کے غم میں شریک ہوتے۔ جنات کے ساتھ تو ان کا یہ معاملہ تھا ہی، لیکن انسانوں کا ایک خاندان تھا جس کے ساتھ ان کا معاملہ سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اگر کوئی مصیبت آنا ہوتی تو اس نے وہاں اپنے جنات آدمین کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ فوراً انہیں اطلاع کرے اور ایسی اطلاع کرے جس میں فوراً مدد پہنچ سکے۔ ان کی مصیبتیں ٹلوانا، کوئی ان پر جادو کرتا تو فوراً حل کرنا، کوئی کینہ، بغض، حسد، انتقام اگر ان کے ساتھ چڑھتا ہے تو وہ کینہ، بغض، حسد، انتقام کا حل کرنا، دشمن کو روکنا، حاسد کو روکنا، دشمن اور حاسد کا ازالہ کرنا، یہ تمام نظام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کوئی رشتہ کرنا ہوتا اور کسی ایسی جگہ رشتہ انہوں نے طے کر لیا ہے جو کہ خاندان ٹھیک نہیں تو فوراً اس کی اطلاع کرتے تھے۔ ان کا بیٹا یا اولاد کوئی بے راہ روی کی شکار ہو رہی ہو تو فوراً اس پر نظر رکھتے، والدین کو اطلاع کرتے، برے دوستوں، بری صحبت، بری عادات سے اس کو دور رکھتے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک جن ہو کر انسان سے اتنی ہمدردی کیوں؟ ورچی جن کہنے لگے، میں نے اپنا چچا جاد سے پوچھا، آپ جنات کے ساتھ بہترین دوستی رکھتے ہیں اور جنات بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس انسان سے اتنی محبت اور دوستی آخر کس لیے کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، ان کے بڑوں کا میرے اوپر ایک احسان ہے۔ اس دور کی بات ہے جب ان کے گھر کے ساتھ ایک بڑا درخت تھا، ہمارا گھر اس درخت پر تھا۔ اس انسان کو احساس ہوا کہ یہاں یعنی بڑے درخت پر جنات رہتے ہیں، تو اس نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں درخت کے ساتھ رکھ دینی، دودھ، کھیر رکھنی، پھل رکھنے، خوشبو رکھنی۔
ہم نے وہ استعمال کرنا، جو بچا ہوا ہوتا وہ باقی جانوروں کو ڈال دیتے، وہاں آ کر کھڑے ہو کر ہمیں سلام کرتے، حالانکہ ہم اس کو نظر نہ آتے تھے۔ ہمارے ساتھ وہ محبت و پیار کرتا، ہمیں محبت و پیار کی باتیں سناتا، درود شریف و قرآن کے پڑھ کر ہمیں ہدیے دیتا۔ ان کا بڑا یہ کرتا تھا، اس کا صلہ ہم کچھ نہیں دیتے تھے، ہم خاموش سال ہر سال یہ عمل دیکھتے رہے۔ آخر وہ بوڑھا فوت ہو گیا۔ بچی جن کہنے لگا کہ میرے چچا جان نے مزید کہا، جب وہ فوت ہوا اس کے بعد یہی کام اس کے بیٹے نے کرنا شروع کیا۔ وہ اس کے بیٹے کو باپ نے نصیحت کی تھی، یہ درخت ہمارے گھر کے قریب ہے، اس پر نیک جنات رہتے ہیں، یہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور مہمان بھی، بحیثیت پڑوسی ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے لیے اچھا سوچنا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ان کے لیے کر رہا ہوں تم اس سے بڑھ کر کرنا، اس سے کم نہ کرنا، اس اچھے سلوک میں ہماری نسلوں کو بھی نصیحت کرنا۔ بس وہ چند میٹھے بول، میٹھی باتیں ہی تھیں جنہوں نے ہم جنات کا دل جیت لیا اور اس خدمت کو اپنے لیے خدمت سمجھا۔ بس اس دن کے بعد وہ کہنے لگا، میں اور اس سے محبت پیار میں آگے بڑھا اور میں نے ان کے ساتھ بھلا کرنا شروع کیا، کیوں نہ کہ جنات کا انتقام بھی بہت برا اور ان کا احسان بہت اچھا۔ جنات کے انتقام نہیں، احسانات پڑھیے۔ میں اس وقت جنات کے انتقام کی باتیں نہیں بتاؤں گا، ان کے احسانات کی باتیں بتاؤں گا جو خود میرے ساتھ ہوا۔ تو بچی جن کہنے لگا، اس خاندان کے ساتھ نسل در نسل جنات کے احسانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے زیادہ کہ گمان و خیال سے بالا تر، بہت زیادہ، یعنی احسانات ان کی نسلوں پر اپنی مختلف شکلوں پر ہو رہے ہیں، کبھی برائی سے بچا کر، کبھی دشمن سے ہٹا کر، کبھی دھوکہ اور فریب سے نکال کر، کبھی ناکامی اور پریشانی سے دور کر کے۔ بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چھابری والے کے ساتھ ہمدرد جن کا پیار۔ ایک دوسرا واقعہ سنایا، ایک شخص چھابری پر بیر رکھ کر یا موسم پر رکھ کر گاؤں گلی بیچتا تھا۔ ایک دفعہ اسے مزدور ملا جس نے اس سے بیر مانگا۔ جب اس نے اسے بیر دے دیے تو کہنے لگا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر کہو تو بعد میں دے دوں۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، بعد میں دے دینا۔ وہ بیر لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بیر والے کو دوبارہ ملا اور کہنے لگا، بیر تو بہت اچھے تھے، اگر اور دے دو تو پیسے پھر بعد میں دے دوں گا۔ اس چھابری والے نے پھر مزدور کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھا اور دوبارہ بیر دے دیے۔ تیسری مرتبہ پھر مزدور ملا اور پھر یہی کہا، بیر بہت اچھے میٹھے ہیں، اگر ایک مرتبہ پھر بیر دے دو تو پیسے بعد میں دے دوں گا۔ چھابری والے نے پھر بیر دے دیے اور آگے چل دیا۔ جب چوتھی مرتبہ مزدور آیا تو کہنے لگا، میں نے تجھے 3 مرتبہ آزمایا، تو نے میرے اوپر احسان کیا۔ میں دراصل جن ہوں اور میں ہمیشہ اس بندے پر احسان کرتا ہوں جو مجھ پر احسان کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرے، لہٰذا میں آج کے بعد تم سے محبت کروں گا اور تم پر احسان کروں گا۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا، میں تمہارا دوست بھی ہوں، ساتھی بھی ہوں۔ اور اسے ایک تھیلی دی جس میں چند لکڑی کے جلے ہوئے کوئلے تھے اور جن غائب ہو گیا۔ بیر بیچنے والا سوچنے لگا، جن لگتا تو مخلص ہے مگر مجھے کوئلے دے گیا اور اس میں بھی کوئی راز ہوگا۔ اس نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی، کوئلوں کو پھینکا نہیں اور لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر کسی کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے تھیلی اپنے گھر میں کہیں چھپا دی، کوئلوں کی شکل میں قیمتی تحائف۔ غریب تھا، صبح پھر اپنے کام پر چلا گیا، حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد اسے تھیلی بھول گئی۔ چند ہی ہفتوں کے بعد وہ بندہ پھر ملا جو جن تھا اور جس نے بیر لیے تھے، کہنے لگا، تمہیں وہ تھیلی دی تھی، تم نے وہ تھیلی اٹھا کر دیکھی ہے؟ چھابری والا سوچ کر کہنے لگا، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، لیکن اس میں تو کوئلے تھے اور ان کوئلوں سے کیا ہوگا؟ جن کہنے لگا، کوئلوں کی شکل میں اس میں تیرے لیے کچھ تحائف تھے، وہ سمجھ نہیں آئی، لیکن تیرے لیے اس میں بہت دولت، عزت، برکت، راحت ہے، تو اس دولت، عزت، برکت، راحت کو سنبھال بھی نہیں سکے گا۔ وہ گھر گیا، دیکھا تو اس تھیلی میں اشرفیاں تھیں اور وہ حیران ہوا کہ اتنی قیمتی اشرفیاں، اور اسے پھر احساس ہوا کہ جن نے میرے اوپر کتنا احسان کیا اور میرے ساتھ کتنا بھلا کیا۔
جنات جب دوستی کرنے پر آئیں تو جنات کا انتقام تو برا، لیکن ان کی دوستی بھی بہت اچھی ہے، اور یہ جب دوستی کرنے پر آتے ہیں تو عنایات محبتوں کی بارشیں کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی میں نے ان سے دوستی کروائی ہے، اور یہ حقیقت ہے جس کے بے شمار واقعات ہیں جن کی میں نے جنات سے دوستی کروائی ہے، اور ان کے دوست جنات ہر برے اچھے حالات کی خبر دیتے ہیں، چور ڈاکو دشمن کی حفاظت کی اطلاع کرتے ہیں، مسائل مشکلات کے لیے ان کا ساتھ دیتے ہیں، پریشانیوں میں ان حضرات کو چمکنا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی نسلیں اگر بے حیا روی کا شکار ہوں تو نسلوں کی اصلاح میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، نگرانی ان کا پیچھا اور ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ جنات کو قابو کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ان کی دوستی خوب ہے، لیکن دوستی وہ جس میں ان کو قابو کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر وہ خود دوست بنے، ساری عمر دوست رہتے ہیں، نسلوں کے دوست رہتے ہیں، حتیٰ کہ نسلوں کے غلام اور جانثار رہتے ہیں، نسلوں کو نوازتے بھی ہیں، رنگتے بھی ہیں، مالا مال بھی کرتے ہیں۔ جنات بہت صحیح، پل میں فدا۔ جنات کی دنیا حیرت انگیز بہت صحیح ہوتے ہیں، پل میں فدا ہوتے ہیں، عنایات کی بارش کرتے ہیں، دولت عزت سخاوت اور محبت بے بہا لوٹاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں ہر وقت ایک صحیح ہے، تو سخاوت کا مزاج، کھلانے پلانے کا مزاج، عنایات کی بارش کا مزاج، طبیعت کے اندر اپنے اندر دوست، اپنے محسن کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ اس کو یاد کرنا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا۔ زندگی کا یہ سفر جنات کی دوستی میں بہت ساتھ دیتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بتایا، 13 جنات ہر وقت میرے ساتھ میرے ہم سفر رہتے ہیں اور میری حفاظت کرتے ہیں اور میرے ہر دشمن قاتل قاتلانہ حملے پر نظر رکھتے ہیں۔ جنات بہت زیادہ شفیق ہوتے ہیں، اتنے کہ ان کی زندگی میں بھی دوست کی پہچان ہے اور مرتے ہوئے بھی دوست کی پہچان کروا کر جاتے ہیں، دوستوں کا بتا کر جاتے ہیں، بتاتے ہیں باقاعدہ کہ خیال کرنا یہ میرا دوست ہے، اس نے فلاں وقت مجھ پر احسان کیا تھا، اس کے احسان کو کبھی نہ بھولنا۔ جو لوگ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ان کو سکون سکھ راحت دیتے ہیں، ان کے پل پل کو ان کے ساتھ اچھا گزارتے ہیں، انہیں وہ کبھی نہیں بھولتے، کبھی فراموش نہیں کرتے، کبھی بھی ان کو نقصان نہیں دیتے۔ جنات کا نقصان کرنے والے برباد ہوئے۔ کتنے واقعات میری زندگی میں جنات کو نقصان دینے والے برباد ہو گئے، ناشاد ہوئے، پریشان ہوئے، دکھوں تکلیفوں پریشانیوں میں چلے گئے، نقصانات ان کا مقدر بن گئے۔ جنات کو خوش رکھنے والے آباد ہوئے، ہمیشہ کے لیے خوشحال ہوئے، راحت برکت ان کا مقدر رکھی، سکھ سکون ان کے ساتھ رہا۔ میں نے تو جنات کی دوستی بہت اچھی پائی، لیکن وہ دوستی جس میں جنات کو قابو رکھنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ کبھی قابو نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، آزاد رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، وہ ہمیشہ خوش مسرور رہتے ہیں اور سعادت مند رہتے ہیں۔ جاری ہے۔ تو اوپر یہ ایک نوٹ دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ علامہ لاہوتی کا عطا کردہ لاہوتی نقش نمبر 5 اسی شمارے ستمبر 2022 کے صفحہ نمبر 41 پر شائع کیا گیا ہے۔ نوٹ یاد رہے، پہلا نقش ستمبر 2021، دوسرا نقش دسمبر 2021 اور تیسرا نقش مارچ 2022 اور چوتھا نقش جون 2022 کے شمارہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کل 12 نقوش کا طاقتور عمل ہے۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک نقش ترتیب سے شائع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھے نقش کا عمل نہیں کیا تو آج ہی ستمبر 2021، دسمبر 2021 اور مارچ 2022، جون 2022 کا شمارہ کسی بھی ایجنسی ہولڈر یا دفتر ماہنامہ عبقری سے طلب فرمائیں اور اس خاص عمل میں شامل ہو کر ہر قسم کی پریشانی سے نجات پائیے، تاکہ آپ تمام نقوش کی برکات
ساتھ لے سکیں۔ نوٹ: نشر کے ساتھ اس کی خاص ہدایات بھی شائع ہوتی ہیں، ضرور پڑھیں ورنہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے الگ نقش ہوگا جو وہ خود پر کرے گا، اگر نہیں کر سکتا تو گھر کے کسی دوسرے فرد سے پر کروا لے۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ تو فرینڈس، میں نقش جو آپ کے ساتھ پیج نمبر 41 شیئر کر چکی ہوں اور ہر نقش شیئر کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔